السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے شعری اصطلاحات۔ شعری اصطلاحات ویسے تو 8 ہیں، لیکن ہم اس میں 4 پڑھیں گے: قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع۔ قافیہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، لیکن ان کی آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ مثلاً کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے شعر کے دونوں مصرعوں میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں بر نظر، لیکن باقی شعروں میں دوسرے مصرعے میں ہم آواز الفاظ ہیں بھر پر۔ اس پورے غزل میں ہے بھر نظر، بھر پر ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ ردیف شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہتے ہیں۔ یہ الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں، اس لیے انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے دونوں مصرعوں میں نہیں آتی ردیف ہیں، لیکن باقی شعر کے دوسرے مصرعے میں ردیف ہے، نہیں آتی۔ مطلع غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم آواز الفاظ اور ردیف ہوتے ہیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب اس میں دیکھ سکتے ہیں دونوں مصرعوں کے آخر میں ہوا کیا ہے، دوا کیا ہے، ردیف ہے، تو یہ مطلع کہلائے گا کیونکہ یہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہے۔ مقطع غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اگر شاعر اپنا تخلص آخری شعر میں نہ استعمال کرے تو وہ مقطع نہیں کہلاتے بلکہ کنایہ کہلاتا ہے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اب اس میں یہ شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے ظفر، تو یہ مقطع کہلائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ چاروں شعری اصطلاحات سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر نہیں سمجھ آئے تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں۔